نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے اس امت کا تعلق یہ واحد وہ نسبت ہے جو دنیا میں بھی کام آنی ہے اور آخرت میں بھی کام آنی ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتے ناتے، ہماری خونی اور نسبی جتنی بھی نسبتیں ہیں یہ سب تعارف کے طور پر تو کام آئیں گی، لیکن بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے کہ اس دن تو سب یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ وہ رشتے ہیں جن کی خاطر دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے ہم بے وفائی کرتے رہے، بروز حشر ان میں سے کوئی ایک بھی کام نہ آئے گا۔ بھائی بھائی سے آنکھ چرا رہا ہوگا، نظر چرائے گا کہ کہیں مجھ سے میری کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ تو اس روز کی بھلائی تو یہی ہے نا، اور کیا اس روز کا فائدہ تو یہی ہے کہ بھائی نیکی چاہیے، نامہ اعمال میں کچھ کمی ہے، ذرا حساب کتاب برابر ہو جائے گا، مہربانی کرو اپنے نامہ اعمال سے کچھ نیکیاں مجھے دیں، اس لیے کہ وہاں پر کرنسی یہی چل رہی ہے۔ یہاں کے دور کی کرنسی تو چل رہی نہیں، یہاں پر مال ہے، یہاں پر آپ سونا چاندی جواہرات یہ استعمال کرتے ہیں، یہاں پر اس کا لین دین ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ مراعات حاصل بھی کر سکتے ہیں، رعایتیں مل بھی کسی ہیں، اور اس کے ذریعے کسی کو آپ پھنسا بھی سکتے ہیں۔ ناجائز بھی تو ہوتا ہے وہاں، پیسہ دے، پیسہ پھینکے اور پھر اس کے بعد تماشا دیکھے آپ، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ وہاں پر یہ کرنسی نہیں چلتی، وہاں پر ایک ہی کرنسی ہے، کون سی؟ نیکی، اعمال صالحہ جو نامہ اعمال میں آپ کی لکھی ہوئی، اور وہاں پر ضرورت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ انسان کو جس کی کمی ہوگی وہ پھر تلاش کرے گا کہ شاید میرا بھائی میرے کام آ جائے، یوم یفر المرء من اخیہ۔ ماں باپ کو ہی کام آ جائے، ہر ایک چھپ رہا ہوگا، بچ رہا ہوگا، کہیں مجھ سے کچھ نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے کچھ نہ مانگ لے۔ اس روز بھی ایک ہی نسبت ہمارے کام آنی ہے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور اجازت سے سر اٹھائیں گے اور اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، جی اس کی شفاعت کرنا چاہیں شفاعت کی جائے گی، سوال کیجیے، مانگیے، بتائیے، پوائنٹ آؤٹ کیجیے، نشان زد کیجیے، طبقہ ہے، فرد ہے، گروہ ہے، بتائیے کس کو آپ کیا مقام کو، کیا اس کو حیثیت دلوانا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام ایک مجموعی اور اجماعی ایک سوال آپ اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، یا ربی امتی، میری امت، میں ان کے بارے میں آپ سے نرمی کا، عفو کا، درگزر کا، مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اس روز کسی کو ہمت نہیں ہوگی، کسی کو یارانہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کا۔ اس روز محمد کریم بھی سوال کریں گے تو اپنی ذات کے متعلق نہ کریں گے، صرف اپنے رشتے داروں کے متعلق نہیں، اپنی ساری امت کے متعلق سوال کریں گے۔ یہ وہ نسبت ہے جو ہمارے کام، عرض کر رہا ہوں، یہ وہ نسبت ہے جو ہمارے کام آنی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ کیا تعلق دیا ہے، کیا ذمہ داریاں لاحق ہوئی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، مسلمانوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبے میں سب سے اونچا ایک الگ سے ٹائٹل اور اعزاز دیا، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے بطور مثال کے موجود، بالخصوص جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ علیہ السلام کی ایک نگاہ سے پہچان جاتے تھے کہ نبی خواہش کیا رکھتے ہیں، نبی کیا کہنا چاہتے ہیں، نبی کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے۔ سیرت نگاروں نے تو آپ کی عادت مبارکہ لکھی ہے کہ آپ ہمیشہ نبی کریم کے چہرے پر نگاہ کرتے ہیں۔ ایک تو آقا انعامدار حسین و جمیل تھے، نگاہ ہے جی، جاذبیت تھی شخصیت کے اندر۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا اس کے اندر مگر نگاہ جمتی نہ تھی کسی کی،
اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخصیت میں وہ حسن اور جمال کی وہ ایک شوخی تھی، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کی جاتی ہے تو اس میں جاذبیت تھی، تو چہرے سے نگاہ ہٹتی نہ تھی کسی، وہ ادب اور مقام کا احترام وہ اپنی جگہ۔ لیکن دوسری بات یہ تھی کہ اس لیے دیکھا کرتے تھے کہ ابوبکر ہر عمل پر نبی کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے تھے کہ کس بات سے نبی کو خوشی مل رہی ہے، کس بات سے ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے، اور جس چیز کو پسند کرتے ابوبکر اس کو اختیار کرتے، جس کو ناپسند کرتے اس کو ترک کر دیتے۔ اسی سبب سے ان کو ایک اصطلاح دی گئی مزاج شناس نبوت۔ ابوبکر صدیق کی خاصیت تھی کہ رسول کریم کے مزاج سے واقف تھے۔ اب ہر ایک تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن کیا صرف انہیں کی ہی ضرورت تھی؟ نہیں۔ کیا انہیں کی ذمہ داری تھی؟ نہیں۔ فرمایا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اللہ سے محبت کرنا ایمان والے کی علامت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی، اتباع کرنی ہوگی، میری اتباع کرو گے تو کامیابی پاؤ۔ یحببکم اللہ۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا، اللہ کی رضا محمد کریم کی اتباع میں پوشیدہ ہے۔ بات اتنی سی ہے۔ اب اطاعت اور اتباع کا تعلق اس کے اندر رغبت ہے، اس کے اندر محبت ہے، اور اس کے اندر شعور ہے۔ لفظ عشق جہاں ہم استعمال کرتے ہیں نا، وہاں پر شعور اور عقل کو جواب دے دیا جاتا ہے۔ العشق شعبۃ من الجنون، یہ تو پاگل پن اور دیوانگی کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وہ غالب کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ غالب نے بھی کہا اس عشق میں نکما کر دیا غالب، ورنہ تم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو اس کو کبھی بھی ہوش مندی اور شعور کے معنی میں کسی نے بھی استعمال نہ کی، نہ فارسی میں، نہ عربی میں، نہ اردو میں۔ اور جہاں اللہ محبت کا ذکر فرماتے ہیں، نبی کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، وہ محبت تو شعور کی ہے۔ سمجھنا ہوگا کہ نبی چاہتے کیا ہے۔ ابھی شعور کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ آپ نماز یہی پڑھیں گے؟ نماز کہیں اور پڑھنی ہے آپ نے؟ یہی پڑھیں گے تو سنتوں کا موقع انشاءاللہ بعد میں دیتے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ اللہ جائے اس میں شعور ہے، پہچاننا ہے، دیکھنا ہے نبی کیا چاہتے ہیں۔ اب جس آدمی کی عقل معروف ہو جائے، جس آدمی کو شعور نہ رہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے اطاعت کرے گا، کیسے اتباع کرے گا؟ وہاں تو ہوش مندی ہے، محبت، اور اگر اس کو دیوانگی سے تعبیر بھی کیا جائے تو وہ تو محبت کی اس انتہا کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرماتے ہیں کہیے قل اعلان فرمائیے، سمجھائیے، بتائیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، 5 رشتے اللہ نے گنوائے ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ ان کی محبت حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ محبتیں تو فطری ہیں، یہ ہر انسان کو، جس طرح کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ یہ چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کہیں سیکھنا نہیں پڑتا۔ آپ نے کبھی اس کے لیے کسی کو کوئی کورس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ آئیں آپ کو آپ کی والدہ کی محبت سکھائی جائے،
آپ کی اولاد کی محبت سکھائی جائے، ہاں جی، رشتے ناتوں کی محبت، بھائیوں کی، بیویوں کی تو بالکل نہیں سکھانی پڑتی۔ فطری چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی فطرت کے اندر یہ محبتیں موجود ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی، آباؤکم، آبا کی، فور فادرز، یعنی بڑوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں ہے۔ وہ قریش یہی تو کہتے تھے، تم ہمیں ہمارے آبا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ وہ فطری طور پر ان کے اندر، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن نام سنتے تھے، قصے یاد تھے، کہانیاں یاد تھیں، ان کے جانوروں تک کے اوصاف یاد کیے ہوئے تھے۔ کہانیاں سناتے تھے اپنے بچوں کو کہ تمہارے آبا ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ ابناؤکم، اولاد، اس سے محبت بھی فطری ہے۔ اخوانکم، بھائیوں سے محبت فطری ہے۔ ازواجکم، بیویوں سے محبت فطری ہے۔ عشیرتکم، خاندان، قبیلہ، کنبہ، ان میں سے کوئی ایک محبت بھی کسی کو سیکھنی نہیں پڑتی۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ان رشتوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کی محبت ترک کر دینی؟ نہیں، یہ بالکل نہیں کہا۔ یہ محبت تو حقوق کی ادائی کا ذریعہ ہے۔ یہ بات صاحب یاد رکھیے، اگر آبا سے آپ کو محبت نہ ہو تو آپ بڑوں کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اگر آپ کو اولاد سے محبت نہ ہو تو آپ بیٹوں کا، بچوں کا، بیٹیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ محبت ہی ہے جو انسان کو قربانی اور ایثار پر بھی مائل کر دیتی ہے۔ بھائیوں کا حق کیسے ادا کریں گے؟ بیویوں کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ خاندان، قبیلے، برادری، پڑوسی، رشتہ دار، دوست، احباب، ان سب کے حقوق کی ادائی کے لیے وہ جذبات اور احساسات ہی محمیز کا کام کرتے ہیں جو اللہ نے انسان کے خمیر کے اندر رکھ دی ہے۔ تو یہ تمام باتیں یہ ہمارے لیے واضح ہیں، روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کے تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگلی بات فرمائیں کہ یہ تو رشتے ہیں، اب وہ اسباب جو زندگی کی دنیا میں بنائے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ان کا کمایا ہوا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، ہاں جی، کاروبار، تجارت جس میں گھاٹے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، تخشون، تم ڈرتے رہتے ہو، کسادہا، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے۔ مال اسٹاک کر لو، اسٹاک کر لیا تو اب پھر قیمت پر نظر رکھو۔ اسٹاک ایکسچینج کا سارا نظام اسی پر چلتا ہے نا بھائی، فروخت کرنے کی قیمت دیکھنی ہے، خرید کی قیمت دیکھنی ہے اور اس پر نظر رکھنی ہے۔ ڈرتا ہے، ہر انسان گھاٹے سے ڈرتا ہے۔ گھاٹا کسی کو پسند ہے؟ کوئی کاروباری، کوئی دنیا کا آدمی کہے کہ نہیں میں تو گھاٹے سے نہیں ڈرتا، مجھے تو گھاٹا اچھا لگتا ہے، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، چریا ہو گیا، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ گھاٹے کو کون پسند کرتا؟ تو فطرت انسانی اللہ کو بیان کرے، اللہ ہی بیان کر سکتے ہیں، بنانے والے جو وہ ہیں۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ٹھکانے، تمہارے گھر جہاں رہنا تم پسند کرتے ہو، تو فرمایا یہ بھی محبوب ہے تمہارے لیے۔ 5 رشتے گنوا دیے، مال، کاروبار، تمہارا گھر، ان سے محبت بھی فطری طور تمہارے اندر موجود ہے۔ اللہ یہ محبتیں آپ نے گنوا دی، اب کیا کروں؟ فرمایا احب الیکم، اب یاد رکھنا کہیں یہ محبتیں بڑھنے نہ پائیں، کس سے؟ من اللہ کی محبت سے، ورسولہ، اس کے رسول کی محبت سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے۔ اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ تمہاری زندگی میں اطاعت اور اتباع کے معاملات میں، محبت کے اندر وہ جو شعوری اطاعت تمہارے لیے رکھی ہے، وہاں تم نے نبی کی بات چھوڑ کر، اللہ کی چھوڑ کر، اپنے آبا کی بات کو ترجیح دی، اولاد کی خواہشات کو ترجیح دی، بھائیوں کی، بیویوں کی، خاندان اور قبیلے اور برادری کی، وڈیروں کی، ان کی خواہشات اور باتوں کو ترجیح دی، مقدم کیا اللہ کی بات پر، نبی کی بات پر، اور اس کے دین کی جو ایک محنت ہے، جو جہاد ہے، وہ قتال بھی ہو سکتا ہے اور دیگر جہاد بھی جو دنیا کے دین معاملات وغیرہ انسان سے کرواتے ہیں، جتنی بھی کوشش دین کے معاملات میں ہوتی ہے، اس میں جو قربانی، اس قربانی کے راستے میں آبا رکاوٹ نہ بنے، تو اس کے لیے مثال کے کو بنایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ صحابہ کی جماعت، ابو بکر کی جماعت، ان کا کردار تمہارے لیے مثالی ہے، ان کو دیکھو، نبی سے محبت، نبی پر ایمان، نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع، جیسی انہوں نے کی ہے ویسی کرو گے تو کامیابی پاؤ گے۔
اب یہ بات واضح ہو گئی. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف، جب تک نبی کریم کی ذات سے محبت ایسی نہ ہو کہ دنیا کی ساری محبتیں قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ، اس وقت تک تمہارا ایمان ترجمہ یا تشریح اور مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کامل نہ ہوگا. وغیرہ نبی تو فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، ایمان والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. گویا نبی کی محبت عین ایمان ہے. نبی کی محبت ہی ایمان ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی کی محبت کا دوسرا نام ہے. کیسی محبت؟ جو دنیا کی باقی تمام محبتوں سے فائق تر ہے، جس کے لیے ماں باپ چھوڑے جا سکتے ہیں، اولاد چھوڑی جا سکتی ہے، بھائی برادری چھوڑی جا سکتی ہے، جیسے صحابہ نے قربانی دی. آج کے عقل پرست ریشنلسٹ کہلوانے والا ہمارا مسلمان جو سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے دنیا کی ہر چیز کو پرکھنا اور جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے، اس کو ان جذبات اور احساسات اور ان ایموشنز کا کیسے ادراک کروایا جائے گا جب تک کہ وہ صحابہ کی زندگیاں نہ پڑھے. ہمیں دیکھ کر تو کوئی آج کلمہ نہیں پڑھ سکتا، ہمیں دیکھ کر تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. اب یہ واقعات کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ الحاد اور زندقہ کی طرف لوگ کیوں جا رہے ہیں. تو وہ اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہی کردار سے متنفر ہو کر دین سے دور چلے گئے. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا، دین کو بے دینی سے انہوں نے موازنے میں نہیں دیکھا. انہوں نے ایک مسلمان کو دیکھا، اس کے کردار کو دیکھا، اس کے کریکٹر کو انہوں نے پرکھا اور دیکھا کہ اگر یہ مسلمان ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، تو اس سے تو ہم ایسے ہی بنے. تو اپنے آپ کو اب بات تتمہ کی طرف لے آؤ کہ جو بات میں نے ابتدا میں عرض کی کہ یہ بنیادی مسئلہ اور سبب ہے. آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں ہمارے معاشرے سے جہاں تک ہم سے ممکن ہے ہم تبدیلی کیوں نہیں لا پا رہے ہیں. اس لیے کہ ہماری یہ بنیادی محنت ہی نہیں ہے کہ اس امت کے ہر فرد کو اپنے نبی کا تعارف اور اس سے وہ تعلق قائم ہو جائے کہ وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نبی کی اطاعت اور اتباع کے معاملے میں وہ کوتاہی نہ برتے. وہ یہ تبھی ممکن ہے جب محبت اس درجے کی ہوگی. ہمارے اکابر کی محنت یہی تھی کہ اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھائی جائے. اور اب یہ بات اس فرق کو سامنے رکھیے، وہ جو آج محبت اللہ نے گنوائی ہے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی سیکھنی نہیں پڑتی. اور اللہ اس کے رسول اور جہاد کی محبت یہ سیکھے بغیر نہیں آتی. اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے تعلیم کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. محبت کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. نبی کا حسن و جمال بھی بیان کیا جاتا ہے، نبی کا کردار بھی بیان کیا جاتا ہے، نبی کے اخلاق، نبی کے عادات، نبی کی سیرت مبارکہ اور اس کے ساتھ ایمانی تعلق جب ایک فرد کا قائم ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے بھی وہ حقوق ادا کرنے والا بنتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے جیسے میں نے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے تھے تو اس کے لیے محبت موجود تھی، حق ادا ہوگا. تو نبی کا حق ادا کرنے کے لیے اس درجے کی محبت ہوگی تو نبی کا حق ادا ہوگا. بات سمجھ آئی؟ آج بہت سے ہمارے مسائل دنیا کے صرف اسی سبب سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی سے تعلق کمزور ہو گیا. محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنے اس دعوے کو اس انداز میں سچا ثابت کر سکتا ہے جیسے ابو بکر نے کیا، یا عمر و عثمان نے کیا، یا علی و حسن نے کیا، یا طلحہ و زبیر نے کیا، عبد الرحمن و عبید اللہ نے کیا، یا سعد و سعید نے کیا، یا بدریین نے کیا، احد والوں نے، خندق والوں نے، غزوہ موتا والوں نے. ان کو چلے غزوات کی بات کو تو چھوڑ دیجیے. ایک صحابی کا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں. ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ ایران کی قید میں چلے گئے اور وہاں جوان تھے، بہت خوبصورت، وجیح و شکیل، اس پر مستداد نبی کی تربیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا اخلاق، ایسا کردار اور ایسا حسن و جمال دیکھ کر وہ بادشاہ ریجھ گیا. اس نے کہا اس نوجوان کو کسی طریقے سے میں اپنے پلڑے میں لے آؤں. اسے پیشکش کر دی. اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی بڑی پیشکش ہوگی ایسے آدمی کے لیے جو قید کے اندر ہے. اس کو پیشکش کی جائے کہ تمہیں آزادی مل جائے گی. تو آزادی حاصل کرنے کے لیے تو لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب یہ آ گیا نا اگست کا مہینہ، ماشاءاللہ آزادی کو آپ بنائیں گے. حالانکہ اس نسل نے، ہم میں سے بھی کسی نے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. قربانی دی تو ہمارے آبا نے دی، بزرگوں نے دی، لیکن وہ اب تک اس کو ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے تھے.
اس خوشی کا احساس ہمارے اندر وہ ہماری نسلوں میں وراثت کی صورت میں منتقل ہو رہا ہے. آزادی کا احساس, وہ تاریخ یاد رکھی گئی. 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے, شادیانے بجائے جاتے ہیں, تقاریب منعقد کی جاتی ہیں, اس دن کو زندہ کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. انسان کو آزادی مطلوب ہے, خواہش رکھتا ہے. تو وہ قید کے اندر تھے, ان کو پیشکش کی گئی تمہیں آزاد کر دیتے. اب یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اچھا, صرف یہی پیشکش کافی تھی, اس پر بس نہیں کیا. آگے فرمایا صرف آزاد نہیں کرتے بلکہ تمہیں آزاد کر کے تمہیں بادشاہ اپنی دامادی میں لیتے ہیں. اچھا, اس پر بھی بس نہیں کیا, کیا صرف داماد نہیں بنائے گا بلکہ اپنی بادشاہت میں تمہیں شریک بھی کرے گا, کسی ایک خطے کی حکمرانی تمہارے سپرد کر دے گا. بدلے میں مطالبہ صرف ایک, کیا کرو, کلمہ محمدی چھوڑ کر بادشاہ کے مذہب پر آ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی کا جواب سنیے. میں فرمایا کہ بادشاہ یہ تو دنیا کے ایک چھوٹے سے خطے کا بادشاہ ہے, ایک ٹکڑے کا بادشاہ ہے. یہ صرف ٹکڑا نہ دے بلکہ یہ ساری دنیا اگر اس کی بادشاہت میں ہو, یہ مجھے شریک نہ بنائے بلکہ ساری کی ساری دنیا کی بادشاہت میرے سپرد کر دے, میں تب بھی کلمہ نہ چھوڑوں. یہ ہے آزمائش کس کس انداز میں ہو سکتی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کہ یا رسول اللہ, یوں قبر سے کپڑا اٹھایا کہ امیہ بن خلف جو میرا آقا ہے غلام تھے. حضرت بلال بھی حضرت خباب بھی امیہ بن خلف کے غلام تھے. بہت ظلم کرتا تھا. عرب کے اندر ایک لکڑی ہے جو کیکر کی طرح, جس کا انگارہ دیر تک چلتا ہے. کیکر کا انگارہ وہ دیر تک دہکتا ہے. تو وہ عرب میں وہ لکڑی پائی جاتی تھی کیکر کی طرح کی, اس کا انگارہ دیر تک دہکتا تھا. وہ انگارے دہکا کر خباب کو اس پر بٹا کے اس پر بیٹھ جایا کرتا تھا. وزنی تھا, خبیث, اوپر بیٹھ جاتا تھا. اور جب تک وہ جلد جل کے جسم سے رطوبتیں اور پانی اور وہ چربی پگھل کے ان انگاروں کو سرد نہ کرتی تھی, آگ نہ بجھی, وہ تکلیف میں رہتے تھے. تو جسم میں گڑھے پڑ گئے. حضرت خباب آیا رسول اللہ, یوں کپڑا اٹھایا اور کمر دکھائی. رسول اللہ یہ کرتا ہے میرے ساتھ, یہ کبھی میری کمر کا حشر کر دیا. آزمائش کس طرح بھی ہو سکتی ہے. تو نبی کریم نے کیا فرمایا کہ خباب, پچھلی امتوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے چیر دیا گیا. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ان کو بٹھا کر سر پر آرا رکھ دیا گیا اور کہا کلمہ چھوڑتے ہو کہ نہیں مانے تو آرا چلا کر سر دھڑ تک جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. کہا ان لوگوں نے بھی اپنی امتوں کے ساتھ وفائی نہیں کی, تم پر ابھی آزمائش کی وہ کیفیت نہیں آئی. تو یہ سب کچھ اگر آج آزمائش کی شکلیں دیکھیں, ہم پر تو ایسی آزمائشیں نہیں آئیں. ہمارا تو ہلکا سا وہی کوئی محبتوں میں توازن اگر قائم کر دیا جائے. ہمیں تو برادری کی محبت, ماں باپ کی محبت, مال و منال کی محبت, انہوں نے ہی اس قدر اپنا اسیر و عجیب بنا دیا کہ نبی کی طرف توجہ ہی نہیں جا رہے ہیں, ان کے حقوق سمجھ نہیں پا رہے, وہ ادا کرنے کا خیال تو بہت دور رہ گیا. اللہ مجھے اور آپ کو ان مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بنیادوں کو اگر ہم پا جائیں یقیناً بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.